اور عباس کی معرفت کا اندازہ، عباس کی ذہانت کا اندازہ، عباس کی وفاداری کا اندازہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا با وفا عباس، با وفا عباس، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ شمر کی طرف سے امان نامہ بھیجا گیا تھا عباس کے لیے، اس لیے کہ شمر دور کا ماموں تھا حضرت عباس کا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے کہ حق پرستوں کے کچھ رشتہ دار باطل پرست ہوا کرتے ہیں. رسول خدا کے اپنے چچا، وہ چچا کہ جن کو قرآن میں کس طرح سے یاد کیا گیا، ابو لہب، وہ باطل پرست تھے، سگے چچا. تو دور کا ماموں اگر باطل پرست ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عباس نے کس قرآنی انداز میں جواب دیا، کہ جس طرح قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، ایسے ہی کہا نا. تو جب امان آیا، امان نامہ شمر کی طرف سے آیا، تو عباس نے کیا جواب دیا؟ تبت یدک، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ. لا امان لہو، یعنی میرے لیے تو امان نامہ ہے، رسول کے نواسے کے لیے امان نامہ نہیں ہے. کیا بامعرفت جواب ہے، اور کیسا قرآن کے زیر سایہ جواب ہے. یہاں سے عباس کی وفاداری کا اعلان اس طرح سے ہوا کہ امان موجود ہے، جان کس طرح سے قربان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجبوری کی حالت میں کر رہے ہیں، کہ غلام ہے تو جان دے رہے ہیں. یہ وہ غلام ہے جو 100 زندگیوں پہ کیا، ہزاروں زندگیوں کے اوپر اس غلامی اور اس شہادت کو ترجیح دیتا ہے.